اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ایک بہت ہی قیمتی مضمون آپ کے پاس ہے، اور اس کا یہ ہے کہ وہ دہریہ کو مباہلے کا چیلنج ہے۔ دہریہ میں نے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کو مباہلہ کا چیلنج، اور مباہلہ ہوتا ہے اللہ کا عدالت۔ مناظرہ اور مباہلے میں فرق ہے۔ مناظرے میں بات چیت ہوتی ہے اور مباہلے میں بات چیت بند ہو جاتی ہے، صرف اللہ اپنا فیصلہ خود سناتا ہے، سزا دے یا لعنت بھیجے جو بھی بھیجے، لیکن یہ اللہ ڈائریکٹ کرتا ہے، بندوں کا مداخلت نہیں ہوتا۔ کوئی پلین کا ایکسیڈنٹ، گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ہاں بجلی گرے یا کوئی زلزلہ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، زمین میں دھس جائے، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ کوئی ایسا اچانک بیماری آ جائے جیسا مرزا طاہر کو آیا تھا، تو وہ ہوا ایسا تھا کہ جرمنی کی ایک گلائڈر تھی، ایوا اس کا نام تھا، تو ایوا آسٹریلیا میں گلائڈ کر رہی تھی، تو گلائڈ کرتے کرتے وہ طوفان میں پھنس گئی۔ چاروں طرف بجلی اور بادل اور طوفان وغیرہ، تو وہ اتنا اوپر، اور 45 منٹ کتنا منٹ تھی اوپر میں، تو برف سے لد گئی، برف سے بالکل کورڈ ہو گئی، اور سمجھی تھی کہ بس اب ختم ہو رہا ہے، لیکن برف سے لدی ہوئی اور نیچے پہنچ گئی۔ 45 منٹ بعد پہنچ گئی، تو جب پہنچی تو بولی میرے کا دل ہوا کہ خوش، شکریہ ادا کرو، لیکن میں نے ملائکہ لوگ کا شکریہ ادا کیا، اینجلز کا، کیونکہ میں ایمان نہیں رکھتا ہوں خدا پہ، میرا ایمان نہیں خدا، کہ میں بیلیو نہیں کرتا ہوں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، اس لیے میں ملائکہ لوگ کا شکریہ ادا کر دیا۔ تو یہ میرے نظر سے گزرا یہ والا اخبار، تو میں نے اس کو لکھا کہ یہ دیکھ کے تو بہت خوشی ہوا کہ تم آرام سے پہنچ گئی، یہ وہ، لیکن تم جو یہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتی ہو تو تمہارا نام بھی ایوا ہے، اور ایوا ایف کو بولتے ہیں، ایف بی بی حوا کو بولتے ہیں، یعنی انہی کا نام ہے ایوا، جرمن میں ایوا بولتے ہیں۔ تو اس کو میں نے لکھا کہ قرآن میں بھی ہے اور سائنس بھی کہتا ہے کہ آسمان اور زمین ملا ہوا تھا، اس کو پھر اللہ نے بعد میں الگ کر دیا۔ تو جب ملا ہوا تھا، وہ بگ بینگ تھیوری جو ہے اس کے حساب سے بھی ہے کہ جب ملا ہوا تھا تو بہت ٹیمپریچر ہائی تھا، اتنا ٹیمپریچر تھا لاکھوں ڈگری ہوگا، تو اتنے لاکھوں ڈگری میں 40-45 میں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لاکھوں ڈگری میں تو سوال ہی نہیں آتا، کوئی لوہا بھی نہیں ہے سالڈ رہتا ہے، وہ بھی پگھل جاتا ہے، پہلے ہی پگھل جاتا ہے، لاکھوں ڈگری میں تو اڑ بھی جاتا ہوگا۔ تو میں نے بولا اتنا ہائی ٹیمپریچر تھا تو اس زمانے میں کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا زندہ، تو جب زندہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا تو پھر یہ دنیا میں ہو تو کہاں سے آیا انسان؟ اور اگر انسان خود سے آ گیا تو یہ تو ناممکن بات ہے، اگر کوئی ہوگا، کوئی بنائے گا تو آئے گا۔ تو اس کا دلیل وہ دہریہ لوگ بہت مزے کا دیتا ہے، وہ بولتا ہے کہ تمہارا ایمان ہے کہ اتنا چیز جو ہے تو یہ خود سے کیسے بن گیا؟ تو وہ سوال کرتا ہے کہ اگر یہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ تو تمہارا جو خدا کا تصور ہے، خدا خود ہے، زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، تو جب خدا خود سے ہو سکتا ہے تو چیزیں خود سے کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ سوال تو ہے نا معقول، لیکن اس کا جواب ہے، ابھی بھی دوں گا آپ کو، اسی کے لیے بٹھایا ان کو۔ تو یہ جواب اس کا یہ ہے کہ اتنا جب لاکھوں ڈگری ٹیمپریچر تھا، یہ تو پکا ثابت ہے، اور اس کا ثبوت بھی ہے، جیسے اب یہ دنیا آپ کا ہے، آپ بیچ میں چلے جائیں گے، جا تو نہیں سکیں گے، لیکن اگر بیچ میں جو ہے وہ پگھلا ہوا لوہا یہ سب بھی ہوتا ہے، لاوا بولتے ہیں اس کو، تو اندر میں یہ گرمی کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے اوپر بھی گرم تھا، وہ اوپر کا ٹھنڈا ہوتے ہوتے نیچے اندر میں تھرموس کے جیسا وہ گرم رہ گیا ابھی تک، وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈ ہوتا ہوگا، اللہ کو معلوم۔ تو اتنا گرم ٹیمپریچر میں جب کوئی نہیں رہتا تھا، تو اس کے میں نے سب چیز بنا ہے جو بھی زندہ ہے،
اور صرف اللہ جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اس کو ٹیمپریچر لاکھوں ڈگری ہو یا اس سے بھی بہت زیادہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ ان سب چیزوں سے گزر سکتا ہے. تو کوئی ایسا مخلوق نہیں جو گزر سکتا ہے. تو اللہ واحد ہے جو ان چیزوں سے گزر سکتا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے. باقی وہ چیز ہمیشہ سے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہر چیز کو اس ٹیمپریچر کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا. اگر ٹیسٹ پاس نہیں کرے گا تو پھر اس کو رزلٹ میں فیل ہوگا. تو یہ ٹیسٹ صرف اللہ پاس کر سکتا ہے. تو اس نظریے سے میں نے ان لوگوں کو بہت کیا. پھر یہ وقت میں نے بولا تم جب کوئی تھا نہیں تو جب بچہ پیدا ہوا تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک دن کا بچہ پیدا ہوتا تو پیاس سے بھوک سے مر جاتا. وہ مانگتا بھی نہیں کہ چاہیے. اس کو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا, وہ بھوک سے مر جاتا. تو اس لیے جو پہلا بچہ ہوگا وہ چھوٹا بچہ نہیں ہوگا, بڑا آدمی ہوگا. بڑا آدمی ہوگا تاکہ وہ اپنے محنت کر کے سب کچھ حاصل کر سکے. اور اس کے بھی پہلے سبزی بھی اگ رہا ہوگا, درخت وغیرہ بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا. جیسا آدم علیہ السلام بھی جب وہ پھل کھا لیے تو وہ پتا جمع کرنا شروع کیے, اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کیے. تو یہ سبزی وغیرہ سب پہلے سے ہوگا موجود. اس کے بعد بڑا آدمی پیدا ہوگا, پھر اس کے بچے پیدا ہوں گے. تو بچے کے اسٹارٹ بچے سے ہوگا تو بچہ خود ہی مر جائے گا. تو بہرحال یہ سب آرگومنٹس اپنے جگہ تھا. تو ابھی آج جو یہ کتاب ہے آپ کے پاس دیا ہے, یہ دہریہ کو چیلنج ہے. تو اس سے کچھ سناتا ہوں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ میں نے دہریہ کو بولا کہ تم تو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, اور مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے. کچھ ایسے تجربے ہیں جس سے ثابت ہو جاتا ہے. تو تم میرے ساتھ مباہلہ کر لو, کیونکہ تم کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. نہ تم کو اللہ پہ ایمان ہے تو اللہ کے عذاب پہ بھی ایمان نہیں ہوگا. تو تم کو کس بات کا ڈر ہے؟ آ کے ثابت کرو کہ واقعی اللہ نہیں رہتا. تم سرخرو ہو کے اگر مباہلے کے میدان سے واپس چلے جاؤ تو بس صحیح ہے. تو اس کو 1 مہینے کا میں نے دعوت دیا کہ تم آؤ گے تو 1 مہینے کے اندر پتہ چلے گا. تو پہلا پوائنٹ اس کو میں نے بتایا کہ اللہ کے وجود کا ثبوت کہ میرا ایک مباہلہ ہوا تھا قادیانیوں سے. آج تو وہ مضمون شاید نہیں ہے لیکن اس کا ضرورت بھی نہیں پڑے گا. تو مباہلہ کا دعوت دیا میرے کو قادیانیوں. 16 سال سے میرا ایک مضمون چیلنج والا چل رہا تھا جس کا جواب نہیں دے رہے تھے وہ لوگ, اور جواب دیے بھی تو اس میں جو ہمارا چیلنج والا مضمون تھا اس کا جواب ہی نہیں تھا. اور شروع میں لکھ دیے علمی معجزہ ٹائٹل تھا, اور شروع میں لکھ دیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر سوال کا جواب دینے والا پاگل ہوتا ہے. تو میں نے بولا اب اگر جواب دو گے تو پاگل ہو جاؤ گے, مگر جو 3.5 صفحہ کا جواب تھا اس میں کوئی جواب تھا نہیں. میں نے بولا اب اگر جواب دو گے تو پاگل ہوگے, اور اگر جواب نہیں دو گے تو ٹائٹل کو کیسے ثابت کرو گے علمی معجزہ. علمی معجزہ بغیر جواب کے کیسے معجزہ ہوگا؟ علم ہی نہیں ہے تو معجزہ تو بات کا بات ہے. تو اس کے بعد پھر وہ لوگ جب پریشان ہو گئے تو مباہلے کا میرے کو دعوت دے دی. سوال جواب کا محفل تھا لیکن بولا کہ سوال جواب چھوڑے, اب مباہلہ کر لے. مباہلے سے اللہ تعالیٰ لعنت بھیج کے وضاحت کرے گا کون سچا کون جھوٹا. دلیل تو نہیں آئے گا لیکن وضاحت کر دے گا لعنت سے. تو میں نے اس سے یہ شرط قبول کر لیا. تو جب وہ مباہلہ ایگریمنٹ لکھ رہا تھا یہی ماڈل کالونی کراچی میں, تو میں انگلش میں لکھ رہا تھا اور وہ اردو میں لکھ رہا تھا. بولا ابھی دونوں زبان میں لکھ لے تاکہ بعد میں ٹرانسلیٹ کرنے کا ضرورت نہیں ہو, کیونکہ لنڈن میں پرنٹ کرنے کا شرط ان لوگ کرتا تھا. تو انگلش میں بھی لکھا اردو میں بھی. تو انگلش لکھتے ہوئے ایک سینٹنس میرے کو نہ نظر آنے والے مخلوق اللہ کے ڈکٹیشن دیے باقاعدہ, اور وہ ڈکٹیشن دیے ایک لائن خالی کہ سبجیکٹ آف ڈسکشن ریوارڈ بیئرنگ کوشچن آف ریاست کا. تو میں نے اس سے اجازت لیا کہ یہ پوائنٹ لکھ دوں اس میں. بولا اسی پہ تو ہو رہا ہے مباہلہ. تو وہ اردو میں پھر لکھا موضوع بحث یا ستار کا انعامی چیلنج والا مضمون تھا. میں نے انگلش میں لکھ دیا. تو میں نے پھر دہریہ لوگ کو بولا کہ یہ جو ڈکٹیشن ہوا تھا تو اس سے تو 100% ثابت ہوتا ہے کہ ایک وجود ہے غیب میں.
जहाँ से डिक्टेशन आया, अगर कुछ नहीं है तो डिक्टेशन कौन दिया बगैर नजर आए हुए? तो अगर इससे तुमको इनकार है तो मुबाला कर लो, अगर मैं झूठा हूं तो मेरे पर लानत आएगा। तो इस पे एक पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट था, पहला पॉइंट कैसा था? मजा आया पहला पॉइंट में? अच्छा, दूसरा पॉइंट भी वैसे ही है, घंटों में सजा। वो घंटों में सजा ऐसा हुआ कि वो शर्त था मुबाला का कि पाकिस्तान में मैं इसको अनाउंस करूंगा मुबाला हो गया, और लंदन के मैगजीन वगैरह में तो वो लोग कादियानी का ड्यूटी था। तो पहले तो 30 जुलाई को उनका फंक्शन था, तो सालाना जलसा, 18,000 कादियानी थे। तो 3 दिन का जलसा था। पहला पॉइंट जो पहले दिन बताया वो मुबाले का जिक्र किया। बोला मैं ऐसे बात का जिक्र कर रहा हूँ जिसका इस जलसे से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। तो ऐसा सब बोल के लिखा। फिर उसके बाद बोला कि हमारे भोले मोरे भाले मुरब्बियान लोग उसको मुबाला को ऑफर कर दिया मुखालिफ को। मुझ पर लागू नहीं था कि उसको कबूल करता तो शर्त लगाता, कौन तुम्हारे पीछे, कौन कबूल करेगा, तुम हार गए तो कादियानियत की ये अहमदियत बोलते वो लोग ना, कि अहमदियत की फतह है। लेकिन इन सब बातों से कतई नज़र वो हमारे अहमदी फ़ौज के लड़ने वाले थे, उन्होंने कबूल किया तो मैं भी कबूल करता हूँ। और फिर बाद में पेशेंट को किया कि मैं आपके सामने एक बात बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये 1 साल मुबाला करने वाले को झूठा साबित कर देगा। अच्छा, तो ये जलसा था तो बहुत अच्छा, और ये पहला जलसा था जिसमें टीवी में लाइव टेलीकास्ट हुआ मुबाला का चैलेंज। तारीख में दुनिया में पहला और आखिरी है, अभी तक और दूसरा नहीं हुआ है। तो इसके बाद फिर क्या बोलते हैं, हाँ, उसका असल जो शर्त था मुबाले के एग्रीमेंट में कि लंदन के मैगजीन वगैरह में कादियानी लोग प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने का काम जो है ये 20 अगस्त को सबसे पहले प्रिंट किया। तो 20 अगस्त को प्रिंट किया, और मिर्ज़ा ताहिर नॉर्वे में गया था, जुम्मा का दिन था, जुम्मा पे नमाज़ पढ़ाया। तो जुम्मा के नमाज़ पढ़ाने को घंटा 1.5 घंटे का बयान करता था, लंबा लंबा। मगर उस रोज़ आया 10 मिनट का, कोशिश किया बयान करने का, एक लफ्ज़ भी किसी के पल्ले नहीं पड़ा। तो वो बोला कि ये तो उसको इमरजेंसी में उठा के ले गए, कोई और आदमी नमाज पढ़ाया। तो ये जो घंटों में फैसला हो गया, तो इसके लिए जो बहुत सही लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे वो हमारे डॉक्टर आरिफ साकी साहब बोले थे। बोले ये तो सनद है, ये मेरे को याद है। जब इनको पता चला तो बोले ये घंटों में जो हो गया तो ये तो सनद हो गया, क्योंकि घंटे में तो इतना जल्दी नहीं होता है। तो अल्लाह के शुक्र है कि वो हो गया। तो मैंने देरिया को बोला अगर इस बात को झूठ समझते हो, अल्लाह के वजूद का शनाख्त नहीं हो रहा है तो मुबाला कर लो। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट था कि मुबाला का एग्रीमेंट हुआ था 3 जून 1999, और इसका जो बुनियाद था एग्रीमेंट का, वो मिर्ज़ा ताहिर ने पूरे दुनिया को एक चैलेंज किया था 10 जून 1988 में। अच्छा, इत्तेफाक का हुस्न इत्तेफाक है कि वो मुबाला का चैलेंज जो दिया था वो 3 जून को ही दिया था 1988 को, और मेरे से 3 जून 1999 के दिन मुबाला हुआ। और वो भी कुदरती हो गया क्योंकि तूफ़ान आ गया था केटी बंदर में, वो रिलीफ वर्क करने के लिए चले गए। तो 27 मई की जगह 3 जून को मीटिंग हुआ। अगर तूफ़ान का रिलीफ वर्क नहीं होता तो शायद 27 मई को हो जाता। तो ये तारीख भी तूफ़ानी तारीख था। तो वो, लेकिन वो जो 3 जून को तो ज़बानी बोला था मुबाला का चैलेंज, इसका जो पैम्फलेट प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट किया था वो 10 जून 1988 था, वो भी जुम्मा था, जुम्मा सब चीज़ करता है। तो 10 जून का एक डेट था मुबाले के एग्रीमेंट में कि वो मुबाला का पैम्फलेट पेश किया, और 3 जून मुबाला का डेट था। अच्छा, पूरे दुनिया में सिर्फ 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने अपना मुबाले के पहले मजमून के ऊपर बहुत मजमून लिखा। मेरे मजमून पर अपना मजमून बहुत सारा लिखा और मैगजीन में प्रिंट भी हुआ, और फिर मुबाले के ऊपर भी अपना मजमून लिखा जो प्रिंट हुआ। और ये दोनों मजमून की वजह से दोस्ती हुआ था, वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहता था।
تو ڈاکٹر خورشید موتی والا کو مضمون ملا تو وہ بولے اتنا زبردست مضمون ہے، میں 1968 سے قادیانیت پہ تحقیق کر رہا ہوں، اتنا خوبصورت پوائنٹ نہیں ملا۔ تو وہ پھر میرے کو تلاش ولاش کر کے ایڈریس نکالا، آیا تو وہ بیچارہ فوت ہو گیا، لیکن اس کے دکان جاتے تھے، کنجوس بہت تھا۔ وہ معجزہ ختم نبوت بولا، لیکن میں نے ایک دفعہ بولا تھا کچھ ڈونیشن دو، بولا نہیں ایک پائی ڈونیشن نہیں، لیکن اس کی دکان جاتے تھے، وہ فروٹ چاٹ اس کے دکان کے باہر ایک آدمی ٹھیلے میں بیچتا تھا، وہ میرے کو کھلاتا ہے، دوسرے کو چائے بھی نہیں پلاتا تھا، میرے لیے فروٹ چاٹ ہمیشہ رکھتا تھا، میرے کو پسند بھی تھا۔ تو وہ آیا اور ہمارے ٹیم میں کا ممبر بن گیا۔ اور ڈاکٹر خورشید ایک تھے، وہ کافی بعد میں آئے، وہ 1999 میں شاید آئے تھے۔ تو وہ بھی مضمون ملا تو وہ خط لکھے تو پھر میں نے دعوت دیا ہے۔ تو اب یہ صرف 2 شخص پورے دنیا میں تھے جنہوں نے اپنا مضمون میرے موبائل پہ لکھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ only 2 persons in the whole world۔ اور مزے کا بات یہ کہ وہ میگزین ایک نکالنا شروع کیا ہم نے، تو میگزین کے لیے شناختی کارڈ لگا تھا، ایک تھا ڈاکٹر خورشید کا اور ایک تھا موتی والا کا، اور بھی لوگ تھے، تو یہ 2 تھے۔ تو موتی والے کا جب شناختی کارڈ میں نے دیکھا تو میرے کو تعجب ہوا کہ اس کا تاریخ پیدائش 3 جون تھا۔ میں نے بولا یہ تو بڑا مزے کا پوائنٹ ہو گیا، یہ اتنا موبائل پہ لکھ رہا ہے، پیدا بھی 3 جون کو ہوا ہے، موبائلہ کا ڈیٹ ہے۔ پھر ایک آدھ روز کے اندر میں پھر ڈاکٹر خورشید کا بھی شناختی کارڈ آیا، تو اس کو کھولنے کے پہلے ہاتھ میں رکھا تھا ادھر، تو میں نے دل میں خالی تمنا کیا کاش یہ 10 جون ہو، تو میں کھول کے دیکھا تو واقع 10 جون تھا۔ تو 2 ہی آدمی نے کام کیا اور 2 ہی تاریخ تھا موبائل میں، 3 جون 10 جون، اور ایک پیدا ہوا 3 جون کو، ایک پیدا ہوا 10 جون کو۔ تو میں نے دیریا کو بولا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، یہ اتنا آرام سے تو نہیں ہو جاتا ہے کہ پیدائش کو، تو ہم سے بھی وہ عمر میں زیادہ تھے، دونوں فوت ہو گئے، تو 3 جون اور 10 جون ان کا تاریخ پیدائش تھا، تو یہ ایک بہت قیمتی پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ تھا 100 سال۔ یہ ایک مفتی بشیر جمالی صاحب تھے، وہ صبح کا قرآن درس دینے کے لیے اپنا قرطبہ مسجد بہادر آباد میں آئے، تو مسجد کا جو صدر تھا یہ بھی فوت ہو گیا۔ اچھا میرا عمر اتنا ہو گیا نا، جس کا بھی سنا دو سب فوت ہو گئے، مروں 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 مروں، خالی سب جتنے آتے ہیں۔ تو یہ بھی اتفاق کا بات ہے، اب خود بھی میں رحمت اللہ ہونے والا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر وہ کیا بول رہے تھے، ہاں تو بشیر جمالی صاحب آئے درس دینے، تو مسجد کا جو صدر تھا سلام بھائی، وہ بولا اپنا قادیانی والا مضمون لا کے دو ان کو، میں لا کے دے دیا۔ 2-3 دن بعد دوبارہ ملاقات کو وہ آئے درس دینے، اس روز پہلی ملاقات بھی تھی، وہ اس کے پہلے نہیں آئے تھے، وہ ان کا بھی پہلا وزٹ تھا، میری ملاقات بھی پہلی تھی۔ تو 3 دن بعد وہ دوبارہ جب آئے تھے تو میرے کو دیکھے تو بلائے، اور بلا کے بولے کہ بہت سے علماء حضرات نے اس موضوع پر لکھا ہے، لیکن آپ کا مضمون اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مجھے خوشی بھی، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملا، تو میں گھر جا کے اپنے ہی مضمون دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک بہت خوبصورت پوائنٹ اس وقت ملا کہ مرزا غلام قادیانی جو تھا، یہ ایک چیلنج دیا تھا دنیا کا، وہ چیلنج دیا تھا 22 جنوری 1897 کو، 22 جنوری 1897، اور جس روز جمالی صاحب نے، مفتی جمالی صاحب نے بولا کہ یہ مضمون اللہ کی طرف سے ہے، تو اس روز دنیا میں کراچی میں تاریخ تھا 23 جنوری 1997۔ تو ایک دن اوپر ہو گیا تھا، لیکن مغربی دنیا میں ابھی 22 جنوری باقی تھا، مغربی دنیا کے حساب سے 100 سال پورا ہوا تھا۔ ادھر تو ایک دن اوپر ہو گیا تھا، چند گھنٹے اوپر ہو گئے تھے، لیکن مغربی دنیا میں ابھی 6-7 گھنٹہ باقی تھا، وہ اپنا 22 جنوری ادھر موجود تھا، تو 100 ایئرس پورا ہوا۔ تو میں نے بولا آپ کا بولنا بھی اللہ کی طرف سے تھا، اور بھی 2-3 دن بعد جب ملا، میں نے بولا آپ کا بولنا بھی اللہ کی طرف سے تھا، تو اس وقت 100 سال پورا ہوا تھا، اور جس دن آپ نے بولا تو وہ بھی خوش ہوئے کہ ان کے ذریعے یہ پوائنٹ آیا۔ اچھا، اور اچھا یہ 5واں پوائنٹ ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو پیچھا کرتے ہوئے،
تو وہ ایمان لایا تھا، لیکن اللہ نے بولا کہ اب تمہارا شرارت میں گزر گیا اور موت کا منظر دیکھ رہا، تو تمہارے لاش کو ہم لوگ محفوظ رکھیں گے اور آنے والوں کو یہ نشانی بنا کر۔ تو اس کا لاش قرآن شریف میں اس کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد بولا تو اس کا لاش محفوظ ہے، بائبل میں محفوظ ہونے کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں 2000 سال بعد بولا۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے، کیونکہ اب اس کا مصر میں لاش مل بھی گیا نا، اسی میں نے قرآن کا بات صحیح تھا، اور چونکہ یہ قرآن میں اس کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد بولا، اور قرآن کے نزول کے 1300 سال بعد مصر میں نظر آیا، تو یہ بھی کوئی انسان کا کام تو ہے نہیں کہ 2000 سال بعد یہ چیز کو آؤٹ کرے اور 1300 سال بعد نظر آ بھی جائے۔ تو اس کے باوجود ایک اور بہت خوبصورت پوائنٹ تھا، کیونکہ جب یہ لاش دریافت ہوا مصر میں تو یہودی کرسچن بڑے خوش ہوئے، ہم نے اتنا پرانا لاش دریافت کیا جو موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کرتا تھا، وہ بہت خوش ہوئے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور یہ اسلام کی صداقت ہے، تو پہلا فلم جو 10 کمانڈمنٹس بنا تھا اس میں فرعون کو ڈبا دیا تھا، کیونکہ تورات میں کلیئر لکھا ہے ڈوبا ہوا تھا، زبور میں بھی لکھا ہے ڈوبا ہوا تھا۔ اور جب ان کو پتہ چلا قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے تو فرعون کو بچانا شروع کر دیا، لشکر ڈوب گیا، فرعون اپنے محل واپس بھاگ گیا، گھوڑے میں تھا وہاں سے محل گیا، وہ بیچ میں گئے ہی نہیں۔ تو اس پہ میں نے کافی چیلنج کیا، 2 کروڑ کے کیتھولک انسائکلوپیڈیا کو بھی چیلنج کیا، سب فراڈ بازی میں بہت چلتا دنیا۔ تو میں تو سیدھا سادہ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی جواب نہیں دیا تو ثبوت ہے کہ کوئی جواب ہے نہیں، جواب ہوتا تو چیلنج، پیسہ بولا تھا اتنا ملے گا تو لے لیتے۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر مزے کا پوائنٹ میرے کو ملا، میں نے بولا تم لوگ جو اتنا بھاگا بھاگی کر رہے ہو، ضرورت نہیں بھاگنے کا، تم لوگ کا بھی تو اس میں جیت ہے بہت۔ قرآن کے پہلے تورات آیا، بہت پہلے آیا، انجیل بھی آیا، اس کے پہلے بھی زبور آیا، اس کے پہلے تورات آیا۔ تو تورات میں جو پہلا کتاب ہے پیدائش، جینیسس بولتے اس کا جو آخری آیت ہے اس میں یوسف علیہ السلام فوت ہو رہے، تو فوت ہونے کے وقت انہوں نے وصیت کیا اپنے بھائیوں سے اور فالوورز سے کہ میرے لاش کو محفوظ رکھو، اور یقیناً اللہ تم کو یہاں سے مصر سے نجات دے گا، جب نجات دے گا تو میرا لاش بھی ساتھ لے جانا۔ تو یوسف علیہ السلام وہ خواب دیکھ کے کھانا اسٹور کیے تھے، گندم وغیرہ، تو ان کے دور میں وہ قحط آ گیا تھا سب جگہ، تو سب کھانا لینے آتے تھے، تو جب ان کا اپنا دولت سب ختم ہو گیا تو اس کے بعد کچھ دینے کو نہیں بچا اور کھانے کا ضرورت تھا تو خود غلامی ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ تو غلامی ایکسیپٹ کرتے تھے، تو پھر اس وقت جب یوسف علیہ السلام بہت ہو رہے تھے، بولے تھے اس کے نجات دے گا، وہ اس لیے بولے نجات کا کہ کچھ غلامی ایکسیپٹ کر لیے ہوں گے لوگ، ان کو نجات ملے گا، لیکن یہ نجات ملنے میں 400 سال ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں نجات ملا فرعون سے، اور یوسف علیہ السلام کیا بولتے ان کا لاش کو دفن نہیں کیے، بلکہ ایک تابوت میں محفوظ کیے، اس کو محفوظ کر کے تابوت میں رکھ دیے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے تو ان کو یوسف علیہ السلام کا بات پتہ چلا، یاد آیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی کاندھا دے کے لے گئے۔ تو سمندر جب 2 حصے میں ڈیوائڈ کیا، پانی کے 2 دیوار تھے، تو بیچ سے جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سب گزرے اور پیچھے سے فرعون آیا اور اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا، تو جب موسیٰ علیہ السلام لوگ گزرے تو ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا 400 سال پرانا لاش جو محفوظ کر کے رکھا تھا وہ بھی گزرا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کا لاش گزرا، یہ تورات میں ایک ہی لاش ہے محفوظ لمبے عرصے کے لیے، یوسف علیہ السلام کا، وہ اس سمندر کے 2 دیواروں کے درمیان موجود تھا، اور قرآن میں ایک ہی لاش محفوظ ہے فرعون کا، وہ بھی ادھر ہی بھی ابتدا ہوا، اسی وقت پیچھا کرتے ہوئے آیا، ڈوبا، اور اس کے لاش کو اللہ نے بولا تم کو محفوظ کر رہے آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر، تو محفوظ کا ابتدا وہیں ہوا اس کا، اور یوسف علیہ السلام کا لاش گزر کے اس پار گیا اور اس فرعون کے لاش کا ابتدا ہوا۔ تو یہ جب 2 لاشیں، ان میں 400 سال کا فرق ہے، اور تورات کا یہ واحد لاش ہے یوسف علیہ السلام کا، اور
فرعون کا لاش واحد لاش ہے قرآن میں ذکر، تو یہ دونوں 400 سال کا فرق ہے، لیکن ایک ہی دن ایک ہی وقت دو معجزاتی پانی کے دیواروں کے درمیان موجود تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تورات اور قرآن کا یہ ایک علمی کنیکشن ہے، دونوں ایک ہی اللہ کی طرف سے۔ تو میں نے بولا کہ اگر یہ پوائنٹ کو بھی تم کو سمجھ میں نہیں آتا، اس سے اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا، تو اس پہ بھی مبالغہ کر لو۔ اور چھٹا پوائنٹ ہے، نہیں 7واں پوائنٹ، ہاں اس میں بڑا اچھا ایک اور کنیکشن ہے کہ پورے دنیا کی تاریخ میں 2 نبی ایسے گزرے جن کو لاوارث کر دیا، لیکن دونوں محل پہنچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا گیا، وہ بھی محل پہنچے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل میں فرعون کے ڈر سے ڈالا گیا، وہ بھی محل پہنچے۔ پہلے سمجھتے تھے فرعون کا ڈر اور سوتیلے بھائی لوگ کا حسد وغیرہ تھا، لیکن اب جب نظر آتا ہے ایک بہت خوبصورت معجزہ بھی اس میں ہے کہ جس کو کنواں میں ڈالا تھا اس کو تابوت میں ڈالا، اور جس کو دریا میں ڈالا تھا وہ اس تابوت کو پانی کے 2 دیواروں کے درمیان سے کاندھا دے کے لے گیا۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت معجزہ بھی بن گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا تاکہ آپ اس کے باقی کہانی کا جو باقی حصہ ان میں بھی آپ غور فکر کریں کہ بھئی یہ جو فرعون کا لاش آیا، یہ سب آیا، تو یہ سب چیز اہمیت رکھتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ جو چھوٹا سا ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس نے خواب دیکھا تھا 7 خوشحالی کے سال اور 7 سال قحط کے۔ تو اس کا تعبیر یہ تھے یوسف علیہ السلام کو ان کو گورنر بنا دیا گیا، اور اسٹوریج کا یعنی گورنر تھے، وہ سب کھانا وانا اسٹور کیا۔ تو یہ 14 سال، 7 سال قحط، 7 سال ہریالی اور 7 سال قحط، یہ ٹوٹل 14 سال ہو گیا۔ کلائمیٹ کا کنٹرول 1 منٹ کا نہ امریکہ کر سکتا ہے، نہ پاکستان کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے کوئی پورے کلائمیٹ کا کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ 14 سال کا پہلے سے ایڈوانس بول دیا ایسا ہوگا اور ویسا ہی ہوا، تو یہ بھی اللہ کے وجود کا ثبوت ہے۔ جو لوگ اس زمانے میں زندہ ہوں ان کو تو کلیئر آئیڈیا ہوا ہوگا نا، یہ ثبوت ہے، ان لوگ کا تو ایمان اچھا مضبوط ہوا ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا ثبوت ہے، تو میں نے بولا اگر اس سے بھی تم کو انکار ہے تو آؤ مبالغہ کر لو۔ اور مبالغے میں بولا کہ انسانوں کا کوئی لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی طرف سے سزا نہیں آئے گا، سزا آئے گا جس میں انسان کا ہاتھ نظر نہیں آئے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، بلکہ اللہ کا ہاتھ نظر آئے، بجلی گر جائے، زمین میں پھنس جاؤ، کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ آپ کے کلاس کو اللہ محفوظ رکھے، نہ بجلی گرے ادھر، نہ زمین میں دھسے، بس ہمارے مضمون کو سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور میری دعا کریں۔ اللہ حافظ۔